خوش آمدید۔ اچھا، تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ رمضان اور صحت کے بارے میں ہے، لیکن ایک ایسے زاویے سے جو شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ یہ ایک خاص غذائی منصوبے کے بارے میں ہے جو ایک سائنسی عمل آٹوفیجی پر مرکوز ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی عام ڈائٹ پلان نہیں ہے کہ یہ کھائیں وہ نہ کھائیں۔ یہ اس گہرے خیال پر مبنی ہے کہ روزہ جو ہم ایک روحانی عبادت سمجھ کر رکھتے ہیں، وہ ہمارے جسم کے اندر ایک بہت طاقتور حیاتیاتی عمل شروع کر سکتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس نے مجھے فوراً متوجہ کیا۔ تو آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ آٹوفیجی آخر ہے کیا، اس پر اتنی تحقیق کیوں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ نوبل انعام بھی اس سے جڑا ہوا ہے، اور یہ منصوبہ رمضان میں اسے کیسے استعمال کرتا ہے۔ لیکن سچ کہوں تو جب میں نے یہ نوٹس پڑھے میرا تو سر ہی چکرا گیا۔ اس میں لکھا ہے کہ پروٹین کم کھائیں، جبکہ پچھلے 10 سال سے ہر فٹنس ایکسپرٹ مجھے یہی بتا رہا ہے کہ زیادہ پروٹین کھاؤ، پٹھے بناؤ۔ یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ بالکل، اور یہی تضاد ہی اس گفتگو کو دلچسپ بناتا ہے۔ اس منصوبے کو سمجھنے کے لیے ماخذ کہتا ہے کہ صحت مند زندگی کے سمجھیں کہ 4 ستون ہیں، 4 پلر ہیں۔ روزہ، ایسی غذا جو جسم میں سوزش پیدا نہ کرے، صحیح قسم کی ورزش اور گہری نیند۔ پورا منصوبہ انہی پر کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس عجیب و غریب لفظ سے شروع کرتے ہیں، آٹوفیجی۔ یہ سننے میں کسی پیچیدہ بیماری کا نام لگتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بیماری نہیں، علاج ہے۔ لفظی طور پر اس کا مطلب ہے خود کو کھانا یا سیلف ایٹنگ۔ یہ ہمارے جسم کا اپنا قدرتی صفائی اور ریسائکلنگ کا نظام ہے۔ تصور کریں کہ آپ کے شہر میں ایک بہترین صفائی کا عملہ ہے جو ہر رات باہر نکلتا ہے، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی مرمت کرتا ہے، کچرا اٹھاتا ہے اور وہ پرانی ناکارہ چیزوں کو ریسائکل کرتا ہے۔ آٹوفیجی ہمارے خلیوں کے اندر بالکل یہی کام کرتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ ہمارے جسم کا اپنا ویسٹ مینجمنٹ اور مینٹیننس کا عملہ ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کچرا صاف نہیں کرتا، یہ جسم میں داخل ہونے والے جراثیم، وائرس اور دوسرے زہریلے مادوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ یہ اتنا بنیادی اور اہم عمل ہے کہ اس کی دریافت پر 2016 میں طب کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ اوہو، واو! جی، اس کے بعد سے تو یہ تحقیق کا ایک بہت بڑا میدان بن گیا ہے اور اس سے جڑے کام کو مسلسل سراہا جا رہا ہے۔ اگر ہمارا جسم یہ کام خود کر سکتا ہے تو پھر ہمیں باہر سے ڈیٹاکس جوس یا مہنگے سپلیمنٹس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیا یہ ساری انڈسٹری صرف ایک وہم پر کھڑی ہے کہ ہمیں اپنی صفائی کے لیے باہر سے کچھ چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ماخذ کے مطابق ہمارے جسم میں ہر سال تقریباً 4 سے 5 ارب خلیے خراب یا ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ 4 سے 5 ارب؟ جی، اگر انہیں صاف نہ کیا جائے تو وہ جسم میں جمع ہو کر سوزش یعنی انفلیمیشن پیدا کرتے ہیں، اور آج کی سائنس بتاتی ہے کہ دل کی بیماری سے لے کر جوڑوں کے درد اور کینسر تک بہت سی بڑی بیماریوں کی جڑ یہی دائمی سوزش ہے۔ آٹوفیجی اس سوزش کی جڑ پر حملہ کرتی ہے۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف کوئی صفائی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے جسم کا بنیادی دفاعی نظام ہے جو نزلہ زکام سے لے کر ان بڑی دائمی بیماریوں تک ہر چیز کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ تو بیماریوں کی جڑ پر حملہ کرنے والی بات ہوئی۔ بالکل، یہ جسم کی مرمت کا سب سے گہرا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں قائل ہو گئی، یہ ایک سپر پاور کی طرح لگتا ہے۔ تو پھر اہم سوال یہ ہے کہ ہم اس سپر پاور کو آن کیسے کریں، اور اس سے بھی اہم بات، ہم روزمرہ کی زندگی میں ایسا کیا کریں جو اسے آف کر دیتا ہے؟ یہی اس منصوبے کا کرکس ہے۔ اس مواد میں 3 بڑے عوامل بتائے گئے ہیں جو آٹوفیجی کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا، 18 گھنٹے سے زیادہ کا روزہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو رمضان میں ممکن ہے۔ پاکستان میں روزے 15-16 گھنٹے کے ہوتے ہیں، تھوڑی کوشش سے 18 تک پہنچا جا سکتا ہے۔ آگے؟ دوسرا، کم کاربوہائیڈریٹ والی غذا۔ یہ بھی آج کل کافی عام بات ہے، لوگ کیٹو وغیرہ سے واقف ہیں۔ اور تیسرا، اور یہی سب سے حیران کن ہے، وہ ہے بہت کم پروٹین۔ یہاں آ کر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتنا کم؟ ماخذ کہتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 18 سے 20 گرام سے زیادہ نہیں۔ باپ رے، یہ تو بہت ہی کم ہے۔ مطلب ایک چکن بریسٹ کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں، شاید 3 انڈوں کے برابر۔ میرا جم ٹرینر تو یہ سن کر بے ہوشی ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو پھر اسے روکتا کیا ہے؟ وہی چیزیں
جو ہماری جدید زندگی کا حصہ ہیں، زیادہ کارب اور زیادہ پروٹین والی غذائیں، خاص طور پہ وہ پروٹین سپلیمنٹس جو لوگ ورزش کے بعد پیتے ہیں، جیسے وے پروٹین، ان میں لیوسین اور آرجینین نامی امائنو ایسڈز ہوتے ہیں جو آٹوفیجی کو فوری طور پہ بند کر دیتے ہیں۔ یعنی جو چیز لوگ پٹھے بنانے کے لیے پی رہے ہیں وہی جسم کی صفائی کے عمل کو روک رہی ہے۔ جی بالکل، کیونکہ جسم ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ جب آپ زیادہ پروٹین اور بھاری ورزش کرتے ہیں تو جسم گروتھ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے پٹھوں کو بنانا اور بڑھانا۔ صحیح۔ جبکہ آٹوفیجی ایک سروائیول یا ریپیئر موڈ ہے جس کا کام صفائی اور مرمت ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ تناؤ یعنی سٹریس اور دن بھر تھوڑا تھوڑا کھاتے رہنا یعنی سنیکنگ، یہ سب بھی آٹوفیجی کے دشمن ہیں۔ یہ جان کر تو لگتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی آٹوفیجی کو روکنے کے لیے ہی بنی ہے۔ پروٹین شیکس، ہر 2 گھنٹے بعد کچھ کھانا، کام کا سٹریس۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ رمضان میں اس ماخوذ کا منصوبہ ان تمام رکاوٹوں کو کیسے دور کرتا ہے؟ عملی طور پر ایک دن کیسا دکھتا ہے؟ ماخوذ ایک ہفتہ وار سائیکل تجویز کرتا ہے۔ اس میں 4 دن مکمل طور پر آٹوفیجی کو زیادہ سے زیادہ کرنے پر مرکوز ہوتے ہیں۔ ان 4 دنوں کا منصوبہ کچھ یوں ہے: سحری میں آپ 2 سے 3 انڈے کھاتے ہیں جو دیسی گھی یا اصلی مکھن میں پکائے گئے ہوں۔ اس کے ساتھ صرف قہوہ یا بلیک کافی، بس۔ یعنی کوئی پراٹھا نہیں، کوئی روٹی نہیں، کوئی دہی نہیں، صرف انڈے اور قہوہ۔ ان 3 انڈوں سے تقریباً 18 گرام پروٹین مل گیا اور دن بھر کے لیے پروٹین کا کوٹا پورا ہو گیا۔ جی بالکل، مقصد یہی ہے کہ پروٹین کو 18 سے 20 گرام کے اندر رکھا جائے۔ سحری تو سمجھ آ گئی، لیکن افطار کا سن کر مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ہم پورا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور پھر افطار میں صرف سلاد۔ لوگ تو پکوڑے اور کباب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس منصوبے میں افطار کیسا ہے؟ یہاں افطار بہت مختلف ہے۔ روزہ کھلنے کی شروعات لیموں اور گلابی نمک والے پانی سے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1 یا 2 کھجوریں، اور پھر اصل کھانا وہ ہے سبز پتوں والی سبزیوں کا ایک بڑا پیالہ سلاد جس پر اچھے معیار کا زیتون کا تیل ڈالا گیا ہو۔ اچھا۔ ساتھ میں آپ 4 سے 5 اخروٹ یا 10 سے 15 پستے کھا سکتے ہیں۔ صرف سلاد اور چند اخروٹ؟ سنجیدگی سے؟ کوئی گوشت نہیں، کوئی کباب نہیں، کوئی پھل چاٹ نہیں؟ کیا اس سے کمزوری نہیں ہوگی؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں یہ منصوبہ 99% لوگوں کو کھو دے گا۔ یہ ہماری ہر ثقافتی اور جسمانی خواہش کے خلاف ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہ ذہنی طور پر مشکل ہے، لیکن اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ روزے کے دوران آپ کا جسم پہلے ہی آٹوفیجی کی حالت میں جا چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ افطار میں پروٹین اور کاربز کھا لیں گے تو وہ عمل فوراً بند ہو جائے گا۔ اس سادہ افطار کا مقصد یہ ہے کہ آٹوفیجی کے عمل کو رات تک جاری رکھا جائے تاکہ جسم کو صفائی کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت ملے۔ اور ورزش کے بارے میں کیا؟ کیا ان دنوں میں جم جا کے وزن اٹھانا ہے؟ بالکل نہیں۔ ماخذ واضح طور پر کہتا ہے کہ ان 4 دنوں میں کوئی بھاری ورزش نہیں کرنی۔ صرف افطار سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے 40 سے 50 منٹ کی تیز چہل قدمی۔ بس؟ جی، بھاری ورزش جسم کو سٹریس میں ڈالتی ہے اور گروتھ موڈ کو متحرک کرتی ہے، جو ہمیں نہیں چاہیے۔ مقصد جسم کو پرسکون رکھنا ہے تاکہ وہ اپنی توانائی مرمت پر لگا سکے۔ اچھا، تو 4 دن کا منصوبہ یہ ہے: بہت کم پروٹین، ہلکی ورزش اور افطار میں صرف سلاد۔ مجھے لگتا ہے اس منصوبے کا سب سے مشکل حصہ بھوک نہیں، بلکہ افطار کے وقت خاندان والوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ میں سموسے اور کباب کیوں نہیں کھا رہی۔ لیکن کیا یہ پورے 30 دن ایسے ہی چلے گا؟ نہیں، اور اسی لیے یہ منصوبہ قابل عمل ہے۔ یہ 4 دن کا سخت مرحلہ ہے۔ ہفتے کے باقی 3 دنوں میں جسم کو دوبارہ توانائی دی جاتی ہے۔ یہ ری فیڈنگ کے دن ہیں۔ اچھا، تو ان 3 دنوں میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ کیا ان دنوں میں ہم پیزا کھا سکتے ہیں؟ ہاں، پیزا تو نہیں، لیکن پروٹین ضرور واپس آتا ہے۔ ان 3 دنوں کی سحری میں آپ انڈوں کے ساتھ 2 سے 3 کباب بھی شامل کر سکتے ہیں اور دودھ والی چائے یا گرین ٹی بھی پی سکتے ہیں۔ اور ان 3 دنوں کی افطاری کیسی ہوگی؟ یقیناً سلاد سے بہتر ہوگی۔ جی، کافی بہتر۔ شروعات وہی لیموں اور نمک والے پانی سے ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ 2 سے 3 کباب، بیف، مٹن یا چکن کھا سکتے ہیں۔ ساتھ میں سلاد، تھوڑا دہی، اخروٹ اور پستے بھی شامل ہیں۔ اچھا۔
ان دنوں میں پروٹین کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے تاکہ جو پٹھے کمزوری محسوس کر رہے ہوں انہیں مرمت کے لیے بلڈنگ بلاکس مل سکیں۔ تو یہ ایک چکر ہے، 4 دن جسم کی گہری صفائی جس میں آپ ہر چیز کو کم سے کم رکھتے ہیں، اور پھر 3 دن جسم کو پروٹین اور غذائیت سے دوبارہ توانائی دینا۔ یہ طویل مدت کے لیے زیادہ قابل عمل لگتا ہے، بجائے اس کے کہ پورے مہینے ایک ہی سخت منصوبے پر عمل کیا جائے۔ یہ فاقہ نہیں بلکہ ایک منظم حکمت عملی ہے۔ بالکل، یہ ایک متوازن طریقہ ہے جو جسم کو صفائی اور مرمت کا موقع بھی دیتا ہے اور اسے کمزور بھی نہیں ہونے دیتا۔ یہ اتار چڑھاؤ جسم کے لیے اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے سب کو سمیٹتے ہیں۔ اگر کوئی سننے والا اس منصوبے کو آزمانے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم غیر متزلزل اصول کیا ہیں جن کا خلاصہ کیا جا سکے؟ اس مواد میں کچھ حتمی اصولوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا اور اہم ترین اصول روزے کا دورانیہ ہے۔ آٹوفیجی کی اصل طاقت کو کھولنے کے لیے 18 گھنٹے یا اس سے زیادہ کا روزہ ضروری ہے۔ 18 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک دلچسپ تجویز یہ دی گئی ہے کہ سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو سحری بہت جلدی کر کے اور پھر سحری کے وقت صرف پانی پی کر 18 گھنٹے کا ہدف آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور کھانے کا بنیادی فارمولہ کیا ہے؟ کھانے کا منترا سادہ ہے: کم کاربوہائیڈریٹ، بہت کم پروٹین اور زیادہ صحت مند چکنائی۔ ماخذ خاص طور پر اصلی مکھن اور ایکسٹرا ورجن زیتون کے تیل کی اہمیت پر زور دیتا ہے، جسے 50 سے 100 گرام تک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ان دنوں میں چکنائی آپ کی توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ ورزش کے بارے میں حتمی نکتہ کیا ہے؟ ورزش کا اصول ہے آرام، نہ کہ مقابلہ۔ صرف ہلکی پلکی چہل قدمی اور خاص طور پر سانس کی مشقیں۔ نوٹس میں ایک خاص تکنیک کا ذکر ہے: سانس اندر لیتے ہوئے 4 سے 5 سیکنڈ لگائیں اور اسے باہر نکالتے ہوئے اسے دگنا وقت یعنی 8 سے 10 سیکنڈ لگائیں۔ یہ مشق آپ کے اعصابی نظام کو پرسکون کرتی ہے، اسٹریس ہارمونز کو کم کرتی ہے اور آٹوفیجی کے لیے بہترین ماحول بناتی ہے۔ اور آخر میں اس میں ایک روحانی پہلو کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، اور میرے خیال میں یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ منصوبہ صرف جسمانی صحت کے لیے نہیں ہے، اس کا گہرا تعلق عبادت کے تجربے سے ہے۔ جب انسان کم کھاتا ہے، جسم پر بوجھ کم ہوتا ہے، تو اسے عبادت میں زیادہ سکون اور توجہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ جسمانی صفائی کو روحانی صفائی سے جوڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے ایک بالکل مختلف نقطہ نظر دیکھا۔ آٹوفیجی ہمارے جسم کا اپنا صفائی کا عملہ ہے، اور اسے متحرک کرنے کے لیے 18 گھنٹے سے زیادہ کا روزہ، کم کارب اور حیران کن طور پر بہت کم پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور رمضان کا یہ 4-3 دن کا منصوبہ اس سائنس کو عملی جامہ پہنانے کا ایک منظم طریقہ پیش کرتا ہے۔ یہ واقعی صحت اور روزے کے بارے میں ہماری روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ یہ ہے کہ ماخذ جسمانی عمل کو روحانی عبادت سے بہت خوبصورتی سے جوڑتا ہے۔ یہ تجویز کرتا ہے کہ جو چیز جسم کے خلیوں کے لیے اچھی ہے وہ روح کے لیے بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ اس سے ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے: ہماری جسمانی حالت اور ہماری روحانی یا ذہنی وضاحت کے درمیان گہرا تعلق کیا ہے؟ کیا دیگر قدیم روایات اور عبادات کے پیچھے بھی ایسی ہی گہری حیاتیاتی وضاحتیں ہو سکتی ہیں جنہیں ہم اب سائنس کی مدد سے سمجھنا شروع کر رہے ہیں؟ کیا پتہ جب ہم روزہ رکھ کر ذہنی سکون محسوس کرتے ہیں تو یہ صرف ایک احساس نہ ہو بلکہ ہمارے دماغ کے خلیے لفظی طور پر اپنی صفائی کر رہے ہوں؟